تو حیران کن بات بتاؤں، یہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، آپ بخاری شریف کھولیں، حضرت زبیر جب شہید ہوئے نا، آج کے اربوں روپے کے مقروض تھے، بعد میں کتنی مشکل سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ قرضہ اتارا ہے، اور وہ اس طرح اتارا ہے، وہ بھی خیر کیا اتارا ہے، وہ بیت المال سے ہی پیسہ گیا سارا۔ حضرت معاویہ کو ریکویسٹ کی کہ حضرت زبیر کی یہ زمین ہے، وہ زمین تھی سپوز 1 کروڑ روپے کی، انہوں نے کہا یار یہ آپ 1 ارب کی خرید لیں، تو چلیں، تو حضرت معاویہ نے بھی جیب سے کوئی نہیں دیا، بیت المال سے ان کو پیسے دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کی بات سنی، اب بخاری شریف میں کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بلکہ اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے، اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو 15 سے 20 منٹ اس کے ترجمے پہ لگ سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو بخاری شریف میں ہے 3129 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی جو جائیداد تھی وہ زمین کی صورت میں تھی، اور اس کے مکانات تھے مختلف جگہوں پر، اور ان کی زمین تھی غابہ کی زمین، جو انہوں نے خریدی تھی 1,70,000 میں، اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچی تو 16 لاکھ میں۔ تو جب وہ زمین بک گئی اور اس کے 4.5 حصے بچے تھے، تو پھر یہ شام پہنچا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ کتنے حصے باقی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 4.5 حصے، اور ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے فی حصہ اس کی قیمت کیا لگائی ہے، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فی حصے کی قیمت 1 لاکھ روپے مقرر ہوئی ہے۔ تو وہاں 3 ساتھی اور تھے جن کا نام بخاری شریف میں آپ کو مل جائے گا، تو انہوں نے ایک حصہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میں خریدا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب کتنا باقی ہے، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ 1.5 حصہ باقی ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1.5 حصہ 1.5 لاکھ میں خریدا۔ یہ ہے اصل بات، اور یہ جو ہے کیا بول رہے ہیں، اب اس کے اوپر کیا فتویٰ لگنا چاہیے وہ ہم نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی خود زبانی لگانا چاہیے۔ آج کے دور میں وہ گدھے ہیں کہ جنہوں نے شوکیسوں میں بخاری مسلم لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے، گویا کہ انہوں نے وہ ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے ان کا فتویٰ سنا کہ جو بخاری اور مسلم کو شوکیسوں میں رکھ کر اسے استفادہ نہیں کرتے وہ گدھے ہیں، لیکن جو سامنے رکھ کر ان کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے اس کے اوپر کیا فتویٰ لگنا چاہیے، اور تو اسے سب سے بڑا گدھا ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ اس کے اوپر یہ فتویٰ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔